बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट नदीम अब्बास कोमी धनक के रंग में आपको खुश आमदीद कहता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो नाजरीन, आज मैं जो शो करने जा रहा हूँ वो भी बहुत ख़ास है। मैं आज पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक नामवर अदाकार जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, मैं उनके बारे में कुछ आपसे शेयर करूंगा, उनके जर्नी के बारे में, और आजकल वो कहाँ हैं ये सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं एक छोटा सा उनका मकालमा बोलता हूँ और आप गेस कीजिएगा कि मैं किन के बारे में बात करने लगा हूँ। नवा है सोनिया। जी, सबने गेस कर दिया। तो मैं आज मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब सिंध हैदराबाद में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम आपने वहीं हासिल की और गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन हासिल की और सिंध यूनिवर्सिटी से इस्लामी तारीख में मास्टर किया। तो जब आपने ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन के दौरान में ही आप हैदराबाद रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक हो गए और वहां से एक शो आप होस्ट करते थे। शो का नाम था हमारा पाकिस्तान, जो कि सिंधी जबान में था, क्योंकि आपको अल्लाह पाक ने आवाज बहुत प्यारी दी थी। आपका वोकल बहुत अच्छा था, तो लोग आपको बहुत पसंद करते थे और आपकी सदाकारी को बहुत रेडियो पे पसंद किया जाता था। तो इसी दौरान आपको एक फिल्म की शूटिंग देखने का इत्तेफाक हुआ। फिल्म बन रही थी 1966 में, आग का दरिया। तो आप शूटिंग देखने के लिए वहां गए। तो उस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कैमरामैन रजा मीर साहब थे, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जिनके साहबजादे आसिफ रजा मीर, जिन्होंने इंडस्ट्री पे बहुत राज किया, और आजकल उनके बेटे अहद रजा मीर, जो कि टीवी इंडस्ट्री पे छाए हुए हैं। तो आसिफ रजा मीर साहब के वालिद मोहतरम थे रजा मीर, और अहद रजा मीर के दादा अबू थे। जी, क्योंकि मैंने तफसीलन आपको बताया है कि वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं थे। तो उन्होंने जब मुस्तफ़ा कुरैशी साहब को देखा, उनकी पर्सनैलिटी से बहुत मुतासर हुए। रजा मीर साहब एक फिल्म स्टार्ट करने जा रहे थे, लाखों में एक। उसके लिए उन्हें एक विलन की तलाश थी। तो ये सारी खूबियां उन्हें मुस्तफ़ा कुरैशी साहब में नजर आई। तो उन्होंने मुस्तफ़ा कुरैशी साहब से बात की कि आप मेरी फिल्म में काम करेंगे, लेकिन उन्होंने हेजिटेट किया कि नहीं जी, मुझे अदाकारी से कोई रग़बत नहीं है, मैं तो सदाकारी करता हूँ और रेडियो पे मैं अपना शो कर रहा हूँ। लेकिन रज़ा मीर साहब ने उन्हें कायल कर लिया और यूं मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का फिल्मी सफर स्टार्ट होता है। लाखों में एक बहुत सुपरहिट फिल्म साबित हुई। तो इसके साथ साथ फिर आपका जर्नी स्टार्ट हो गया। आप तीनों जबानों की फिल्मों में काम करते रहे, उर्दू, पंजाबी और सिंधी। तो फिर उसके बाद आपने उर्दू फिल्मों का सफर एक स्टार्ट किया और काफी उर्दू फिल्में आपने की। अजीब आपकी बहुत सुपरहिट फिल्म थी, और भी बेतहाशा फिल्में की आपने। तो उसके बाद जब आप लाहौर आते हैं, तो आपको पंजाबी जबान की एक फिल्म में कास्ट किया जाता है, लेकिन चार खून के प्यासे फिल्म बहुत सुपरहिट होती है। लेकिन आपके लिए परेशानी थी जबान, क्योंकि आप उर्दू स्पीकिंग थे, और लेकिन पंजाबी फिर आपको सीखनी पड़ी कि अपने उस सफर को जारी रखने के लिए, और आपने बहुत अच्छी पंजाबी सीखी, और फिर ना खत्म होने वाला सिलसिला पंजाबी का चल निकला। सुल्तान राय साहब और मुस्तफा कुरैशी दोनों इंडस्ट्री की जरूरत बन गए। सुल्तान राय साहब बहुत ऊंचे नोट्स में अपने मकालमे अदा किया करते थे, और मुस्तफा कुरैशी साहब का लहजा बहुत धीमा था। हालांकि वो फिल्म थे, विलन थे, सॉरी, विलन भी बहुत पावरफुल होता है, खूंखार आदमी होता है, लड़ाई जंगजू ये वो। लेकिन आप जब मकालमे अदा करते थे बहुत धीमे लहजे में, तो वो लोगों को बहुत पसंद आया। नवा है सोनिया, और ये अदायगी जो है उनकी लोगों के दिलों पे छा गई, और लोग फिर आपको लेके चले हैं। आपकी हर आने वाली फिल्म पे बेतहाशा रश होता था, क्योंकि राही साहब और मुस्तफा कुरैशी की जब जिस सिनेमा के बाहर तस्वीरें लगी होती थी और साथ में अंजुमन, तो वो फिल्म वारे न्यारे होते थे। हर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की फर्स्ट चॉइस आप दोनों थे।
آپ نے 2 دہائیوں تک فلم انڈسٹری پہ راج کیا. اور میں بات کروں گا جب 79 میں آپ کی فلم آئی ہے مولا جٹ. مولا جٹ نے تو ایک ہسٹری قائم کر دی اور وہاں سے آپ ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی آپ کی پہچان بنی اور وہاں پہ دھرمیندر صاحب آپ کے بہت بڑے فین تھے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہماری شعلے کے جو ویلن تھے امجد خان، ان سے بھی بڑھ کے یہ بندہ کام کر رہے ہیں. اور آپ کو بہت عزت اور احترام دیتے تھے سب کہ ایک ہسٹری قائم ہوئی کہ ایک اتنا دھیمے لہجے میں بولنے والا ویلن انڈسٹری کو ملا ہے، لیکن اسکرین پہ چھاتا تھا، اسکرین پہ نظر آتا تھا آپ کا کام جو آپ کرتے تھے. لیکن آپ بھی رائی صاحب کے بغیر ادھورے تھے اور رائی صاحب بھی آپ کے بغیر ادھورے تھے. آپ دونوں فلم کو لے کے چلتے ہوتے تھے. ویورز آپ سے شیئر کروں، رائی صاحب جو ہیں انجمن کیونکہ ان کی ہیروئن تھی اور 20 سال 25 سال ان کے ساتھ وہ چل رہی تھی اور پبلک پسند کر رہے تھے. اور راہی صاحب کی ہمدردیاں ہوتی تھیں انجمن کے ساتھ، وہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ انجمن کسی اور کے پاس بیٹھے. ایک کولیگ کا جو رشتہ ہوتا ہے، بری بات نہیں کر رہا ہوں، بری نظر نہیں کہہ رہا ہوں، ایک کولیگ جو ہمیں اچھا لگتا ہے، میرا دوست ہے، میں نہیں چاہوں گا کہ میرا فرینڈ کسی کے ساتھ بیٹھے. تو رائی صاحب اور انجمن مصطفیٰ قریشی صاحب اور انجمن ایک دوسرے کو رائی صاحب کو تنگ کرنے کے لیے اشارہ کرتے تھے اور مصطفیٰ قریشی بلاتے تھے انجو ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو، تو رائی صاحب برا منا جاتے تھے. یہ واقعات تھے چھوٹے چھوٹے، تو یہ انجوائے کرتے تھے. ظاہری بات ہے کہ ایک ساتھ سفر کرنا ہے، جدی لے کے چلنا ہے، تو ساتھ ساتھ یہ چٹکلے بھی ہوتے تھے. پھر جب رائی صاحب کا مرڈر ہوا اور آپ اس دار فانی سے کوچ کر گئے تو پھر ایک بازو ٹوٹ گیا اور باقی ایک بازو رہ گیا مصطفیٰ قریشی صاحب کی شکل میں. تو اندر سے مصطفیٰ قریشی صاحب بھی ٹوٹ چکے تھے رائی صاحب کی ڈیتھ کے بعد، کیونکہ یہ جوڑی ٹوٹ گئی جو عوام کے دلوں پہ راج کرتی تھی، عوام کے دلوں میں بستی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ پروڈیوسرز کی جیبیں بھرتی تھی، ان کی تجوریاں بھرتی تھی اور ڈائریکٹرز بھی کامیاب ہوتے تھے. سب کی فرسٹ چوائس رائی صاحب اور مصطفیٰ قریشی صاحب ہوتے تھے. تو آپ نے تقریباً 600-650 فلموں میں کام کیا، تو میں اور بہت بھرپور کام کیا. اور میں اب بات کروں گا آپ کی ازواجی زندگی کی، تو آپ نے اپنے ساتھی جو آپ کے ساتھ ریڈیو میں صداکار تھیں اور گلوکار تھیں، آپ نے بھی بے تحاشا سندھی گانے گائے اور آپ سندھی سانگز میں سندھی فوک میں آپ کا ایک نام تھا. جی میں روبینہ قریشی صاحب کی بات کر رہا ہوں، وہ ان کی بیگم، اور انہوں نے بھی لازوال ساتھ نبھایا اور ان کی محبت 51 سالہ ان کا ازواجی سفر ہے. لیکن زندگی نے مہلت نہ دی اور روبینہ قریشی صاحبہ اللہ کو پیاری ہو گئی. تو اس بات کا بھی قریشی صاحب نے بہت صدمہ لیا کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، ٹوٹ کے پیار کرتے تھے. اور میں بات کروں مصطفیٰ قریشی صاحب کی کہ اسکرین پہ تو وہ جو آپ کو نظر آتے تھے کہ ایک ویلن، ایک خونخوار آدمی، لیکن اندر سے وہ اتنا ہی معصوم، کیونکہ انہوں نے دینی تعلیم لی ہوئی تھی اور وہ بہت شریف انسان، اور انہوں نے جو کچھ کمایا رائی صاحب کی طرح انہوں نے اپنا خراب نہیں کیا. انہوں نے جتنا کمایا اسے سنبھالا، اس سے انہوں نے اپنا لاہور میں بنگلو بنایا، کراچی میں اپنے گھر بنائے، اپنے کاروبار کو ایکسٹینڈ کیا، سنبھالا انہوں نے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا معاوضہ رائی صاحب لیتے تھے اتنا ہی معاوضہ مصطفیٰ قریشی صاحب لیتے تھے فلم کا. یہ نہیں کہ وہ ہیرو ہے تو زیادہ لیتا ہے تو یہ ویلن ہے تو کم، نہیں، دونوں کا سیم معاوضہ تھا اور دونوں نے اپنے آپ کو سیف رکھا، ضائع نہیں کیا. تو جب رائی صاحب کا مرڈر ہوتا ہے تو آپ کا ایک بازو ٹوٹ جاتا ہے اور باقی ایک بازو رہ جاتا ہے. اور پھر آپ بھی ان کی وفات کے بعد ٹوٹ گئے تھے اور پھر ہماری پنجابی انڈسٹری رائی صاحب کے بعد نیچے چلنی شروع ہو گئی اور یوں کام آپ کا بھی ختم ہوتا چلا گیا اور آپ کراچی شفٹ کر گئے. لیکن گاہے بگائے آپ کام کرتے رہے، پھر آپ ایکٹر رول میں نظر آنا شروع ہو گئے. تو یہ تھے مصطفیٰ قریشی صاحب. تو اور پھر آپ نے ایک چائے کے اشتہار میں بھی کام کیا
تو اس طرح یہ آپ کا سفر چلتا رہا. جی تو یہ تھے مصطفیٰ قریشی صاحب، اور آپ کو 1988 میں پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا، اور جو ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا ایوارڈ نگار ایوارڈ، بے تحاشا نگار ایوارڈز آپ نے اپنے نام کیے، اور جتنے بھی میرے ملک میں ایوارڈز تھے وہ سب آپ نے اپنے نام کیے. اور یو ایس اے میں بھی ایک ایوارڈز تقریب میں آپ کو ایوارڈ سے نوازا گیا، انگلینڈ میں بھی نوازا گیا، بحرین وغیرہ میں بھی آپ کو ایوارڈ سے نوازا گیا. تو آپ ایک بہت بڑا نام اور اپنی ایک پہچان رکھتے تھے. تو جب آپ کی زوجہ محترمہ اس دنیا سے گئی ہیں تو مصطفیٰ قریشی صاحب بھی ٹوٹ گئے تھے، اور جب انہیں لحد میں اتارا گیا تو آپ اپنے بیٹے سے لپٹ کے زار و قطار روئے تھے. اور میں ان کے بیٹے کی بات کروں تو عامر قریشی، جو کہ بہت ہونہار بچہ جس نے اپنے والد صاحب کو سنبھالا ہوا ہے، وہ بھی ٹی وی انڈسٹری سے منسلک ہیں، ڈرامہ آرٹسٹ ہیں، اور ساتھ میں موسیقار بھی ہیں، دھنیں بھی بناتے ہیں. تو ایک بڑی ہیپی لائف گزار رہے ہیں. اب مصطفیٰ قریشی صاحب اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. اس وقت تقریباً نیئر اباؤٹ 85 ایئرس کے ہیں، اور کراچی میں رہائش پذیر ہیں. بیماری تو چھوٹی موٹی ہوتی ہے، لیکن وہ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں اپنے پوتے پوتیوں اور اپنے بیٹے اور اپنی بہو کے ساتھ. تو مصطفیٰ قریشی صاحب نے بے حسی ہماری انڈسٹری کی کہ جب راہی صاحب چلے گئے اس دنیا سے تو کام مصطفیٰ قریشی صاحب کا بھی ختم ہو گیا، نہ ہونے کے برابر ہوا. لیکن کچھ فلمیں آپ نے کی آگے، پھر آپ نے سینئر بڑوں اولڈ رول میں آپ آگے آپ نے کیے، اور آپ نے ایک کمرشل بھی کیا، اور اب آپ ایک پرسکون زندگی گزار رہے ہیں اپنے پوتے پوتیوں اور اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ کراچی میں. تو یہ تھا میرا پاکستان کا سرمایہ، میری پاکستان کی پہچان، میرے پاکستان کا ایک اعلیٰ نام جناب مصطفیٰ قریشی صاحب. تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے پیارے ویورز کے ساتھ ان کا جرنی شیئر کروں. ان کی فلموں کا ذکر میں نے نہیں کیا کیونکہ 600-650 فلمیں ہیں ان کی، میں کس فلم کا آپ کے ساتھ تذکرہ کروں کیونکہ اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے. تو میں آج آپ سے اتنی ہی بات کرتا ہوں، اور آئندہ میں پارٹ 2 کروں گا، اور اس میں پھر ان کے فلموں کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو اگر میرا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے تو وہ مجھے اپنے کومنٹس میں بتائیے گا. اور التماس سے خاص آخر میں کرتا ہوں تو میں اپنے پیارے ویور سے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کے اپنے پیاروں میں سے شیئر کریں. آپ کا اپنا ندیم عباس قومی. رب رکھے.